فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں ندائے عدالت انسانی۔ مصنف ہیں جارج ارداق، مترجم ہیں علامہ سید محمد باقر النقوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 36ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 407۔ عنوان ہے گرد آلود ہوائیں۔ وہ علی ابن ابی طالب جن کی تلوار تاریکیوں کو چاک چاک کر دیتی اور دشمنوں پر بجلی کی کڑک کی طرح ٹوٹتی اور تیز اور تند ہواؤں کی طرح انہیں تتر بتر کر دیتی۔ ان کی آنکھوں کے آنسو اب شراروں سے بدل چکے تھے اور ان کے دل کی نرمی مہربانی آگ برسا رہی تھی۔ وہ فقیروں کے لیے آندھیوں کے مقابلے میں سر چھپانے کی جگہ، کمزوروں کے لیے سیلاب کے مقابلے میں دیوار تھے اور بے بسوں کے لیے مہلکوں سے بچنے کا ذریعہ تھے اور چلچلاتی دھوپ میں رات جیسا سایہ تھا۔ وہ علی ابن ابی طالب تھے جن کے بارے میں اور جن کی تلوار کے بارے میں لوگوں کے ساتھ زمانہ بھی عنقریب پکار اٹھے گا، لا سیف اللہ الا ذوالفقار، لا فتح الا علی۔ اسی طرح لکھا ہوا ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لا فتح الا علی، لا سیف اللہ ذوالفقار۔ کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے اور کوئی جوان نہیں سوائے علی کے۔ تھوڑے دنوں کے بعد معاویہ 1,20,000 سے زیادہ جنگ جو شامیوں کا لشکر لے کر منزلیں طے کرتے ہوئے عراق کی طرف روانہ تھا اور صفین کی وادی میں پہنچ کر نہر فرات کے کنارے رقہ سے قریب ٹھہرے اور پیش دستی کر کے کشادہ اور ہموار زمین پر اپنی فوجیں اتار دی۔ صفین ایک وادی ہے فرات کے نزدیک۔ اس وادی اور فرات کے درمیان بکثرت درخت و پانی کے چشمے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی کوفے سے اپنا لشکر مدائن اور رقہ ہوتے ہوئے صفین کی طرف بڑھے۔ آپ کا ارادہ تھا کہ لطف اور مدارات سے کام لے کر معاویہ کو سرکشی سے باز رکھنے کی کوشش کریں گے اور اگر نہ مانیں گے تو بدرجہ مجبوری تلوار کے ذریعے ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ صفین پہنچے تو آپ نے دیکھا معاویہ کا ایک ٹھاٹے مارتا ہوا لشکر ہے جس نے دریا کی طرف اپنے مورچے قائم کر لیے ہیں تاکہ آپ کا لشکر پانی تک نہ پہنچنے پائے۔ آپ نے معاویہ کے پاس کہلا بھیجا، ہم لوگ یہاں پانی کے لیے لڑنے نہیں آئے ہیں، اگر تم سے پہلے ہم یہاں پہنچ گئے ہوتے تو تمہیں کبھی پانی سے نہ روکتے۔ عمرو عاص نے معاویہ کو بہت سمجھایا کہ علی اور ان کے لشکر کو پانی سے نہ روکو۔ علی کی شجاعت اور بہادری سے دنیا واقف ہے، ان کے ساتھ جنگ آزما بہادروں کا لشکر ہے، یہ ناممکن ہے کہ وہ پیاسے رہیں۔ معاویہ نے کہا، خدا کی قسم یہ پہلی کامیابی ہے، خدا مجھے حوض کوثر سے سیراب نہ کرے اگر یہ لوگ اس دریا کا پانی پی لیں۔ ہاں، ہم سے جیت جائیں تو بات دوسری ہے۔ معاویہ کے ہمراہیوں کی ہمتیں اتنی بڑھی ہوئی تھیں کہ انہوں نے علی کے منہ پر یہ فقرہ کہا، ایک قطرہ بھی تمہیں نہیں ملے گا یہاں تک کہ تم پیاسے مر جاؤ۔ فوجی لحاظ سے علی کی پوزیشن بہت کمزور تھی، لیکن آپ نے مالک اشتر کو گھاٹ پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ کیا اور انہوں نے اپنی محیر العقول شجاعت سے کام لے کر معاویہ کے سپاہیوں کو دریا سے مار بھگایا۔ اب دریائے فرات پر امیر المومنین کے لشکر کے قدموں میں تھا۔ علامہ ابن قنیبہ کی روایت کی بنا پر عمرو عاص نے معاویہ کی اس ہزیمت پر خوش ہوتے ہوئے کہا، معاویہ اب بتاؤ، اگر یہ لوگ تم پر اسی طرح پانی آج بند کر دیں جس طرح تم نے بند کر دیا تھا تو کیا ان کی طرح پانی کے لیے تم بھی لڑ سکتے ہو؟ لیکن جو حرکت تم نے مباح سمجھی علی کبھی مباح نہیں سمجھیں گے۔ امیر المومنین کے بعض ساتھیوں نے چاہا کہ ہم بھی معاویہ اور ان کے لشکر کے ساتھ وہی برتاؤ کریں اور پانی بند کر دیں جس طرح انہوں نے ہم پر پانی بند کر دیا تھا۔
لیکن اس مرد عظیم اور بزرگ نے ان ساتھیوں کو اس درخواست کو ٹھکرا دیا اور آپ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی پانی اسی طرح کھلا رکھا جس طرح آپ کے ساتھیوں کے لیے تھا۔ آپ کے ہمراہیوں نے بہت اصرار کیا کہ امیر المومنین آپ بھی ان پر اسی طرح پانی بند کر دیجئے جس طرح انہوں نے آپ پر پانی بند کر دیا تھا۔ ایک قطرہ بھی انہیں پینے نہ دیجئے، انہیں پیاس کی تلوار سے مار ڈالیے، جنگ و جدال کی ضرورت ہی نہیں، انہیں ہاتھوں سے پکڑ لیجئے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے جیسی ویسی حرکت میں نہیں کر سکتا، ان کے لیے گھاٹ کا راستہ کھول دو۔ اگر معاویہ کے لشکر والوں میں ذرا بھی شرافت ہوتی تو وہ اس واقعے سے بخوبی اندازہ کر سکتے تھے کہ علی کیا ہیں اور معاویہ کیا، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اور یہ سمجھ سکتے تھے کہ علی کے مقابلے میں معاویہ کی نصرت و مدد کرنا بالکل ویسا ہی ہے جیسے اس شخص کی مدد کرنا جو پیغمبر سے برسر پیکار ہو اور اس کی مدد کی جائے۔ عمرو عاص تو جو کچھ دین اور ایمان رکھتا تھا وہ بہت پہلے سے مصر کی حکومت کے بدلے فروخت کر چکا تھا، ورنہ معاویہ کی نصرت اور مدد پر اس کا جمع رہنا کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ علی ابن ابی طالب ایسے مجسمہ حق کے مقابلے میں معاویہ پر مغز برابر بھی حقیقت نہیں رکھتا۔ صفین کی لڑائی میں شام والوں نے علی کو گالیاں دیں، آپ کے شان میں ناسازا کلمات کہے۔ معاویہ نے یہ سب کچھ سنا اور پسند کیا، بلکہ غالباً خود لوگوں کو اکسایا، صاف لفظوں میں حکم دیا کہ جیسا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں علی پر سب و شتم کرنے کا دستور ہی مقرر کر رکھا تھا، یہ حرکت معاویہ کی پیشانی پر وہ کلنک کا ٹیکا ہے جو مٹائے نہیں مٹ سکتا۔ اسی حرکت سے انہوں نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے کو ذلیل و خوار بنا لیا۔ عراق والوں نے جب اہل شام کو اس طرح سب و شتم کرتے سنا تو انہوں نے بھی ترکی با ترکی جواب دینا چاہا۔ آپ کو جب یہ خبر ملی تو اسے آپ نے اپنے لشکر والوں کی ذلت اور اس کی شرافت اور فضیلت کو داغدار بنانے والی حرکت سمجھا۔ آپ نے اپنے اصحاب کے سامنے تقریر کی جو آپ کے دستور اور نظام حکومت میں ایک تابناک اضافے کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ نے اپنے ہمراہیوں کو تلقین کی کہ تمام خلائق سے، خواہ وہ دوست ہوں یا دشمن، خوش اخلاقی اور حسن سلوک سے پیش آئیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ اگر تم ان یعنی شام والوں کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو خدایا ہمارا ایمان بھی محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ علی نے جیسا کہ ان کی ہمیشہ کی عادت تھی انتہائی کوشش کی کہ جدال اور قتال کی نوبت نہ آئے بلکہ صلح و صفائی ہو جائے۔ آپ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک عرصے تک آپ نے مروت اور مردانگی کا دروازہ کھلا رکھا، لیکن شامیوں میں عقل و شعور کا اتنا فقدان تھا کہ ان میں نیک و بد میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے پر آپ قادر نہ ہو سکے۔ آپ کے ہمراہیوں کو بڑی حیرت تھی کہ آخر آپ جنگ شروع کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں ہمیں دو ہاتھ کرنے کی اجازت دیتے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ پس و پیش کیا اس لیے ہے کہ میں موت کو ناگوار جانتا ہوں اور اس سے بھاگتا ہوں، تو خدا کی قسم مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں کہ موت کی طرف بڑھوں یا موت میری طرف بڑھے، اور اسی طرح تم لوگوں کا یہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھ تأمل ہے، تو خدا کی قسم میں نے جنگ کو ایک دن کے لیے بھی التوا میں نہیں ڈالا مگر اس خیال سے کہ ان میں سے شاید کوئی گروہ مجھ سے آ کر مل جائے اور میری وجہ سے ہدایت پا جائے اور چوندیائی ہوئی آنکھوں سے میری روشنی کو بھی دیکھ لے، اور مجھے یہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کر دینے سے کہیں زیادہ پسند ہے، اگرچہ اپنے گناہوں کے ذمہ دار بہرحال یہ خود ہوں گے۔ جب حضرت علی کی پوری طرح یقین ہو گیا انہیں کہ شام والے اپنی گمراہیوں سے ہرگز باز نہ آئیں گے تو وہ فسق و فجور کو نہ چھوڑیں گے بلکہ اس میں وہ ڈوبے رہیں گے اور جنگ لا محالہ ہو کر رہے گی، تو آپ نے دونوں صفوں کے درمیان اور معاویہ کے لشکر والوں کے سامنے فرمایا خداوندہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری خوشنودی اسی میں ہے کہ میں نو کی شمشیر اپنے شکم پر رکھوں، اس پر جھک جاؤں اور اتنا زور ڈالوں کہ وہ میری
پیٹھ توڑ کر باہر نکل جائے تو بہتر جانتا ہے کہ میں ضرور ایسا کر گزرتا۔ خداوندہ میں وہی کچھ جانتا ہوں جو تو نے مجھے تعلیم کیا ہے۔ آج کے دن اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام میں نہیں جانتا کہ ان بدکاروں سے جہاد کیا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور عمل زیادہ موجب ہوتا تو تیری رضا کا تو میں یقیناً اس کے کرنے سے باز نہ آتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے زمین کے پروردگار، جسے تو نے آسمانوں کی قیام گاہ اور حشرات الارض اور چوپایوں اور لاتعداد دیکھی اور اندیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے، ایسے مضبوط پہاڑوں کے پروردگار جنہیں تو نے زمین کے لیے میخ اور مخلوقات کے لیے زندگی کا سہارا بنایا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں دشمنوں پر غلبہ دیا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ جنگ شروع ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے عمرو آس نے بطور رس کچھ اشعار نظم کیے جس میں اپنے مکر و فریب اور چالاکیوں کا بڑے فخر سے ذکر کیا۔ یہ اشعار لکھ کر انہوں نے حضرت علی کے پاس بھیجے۔ ان میں سے ایک شعر یہ بھی تھا، ابو الحسن، ہماری طرف سے بے خوف نہ رہنا، ہم جب کسی معاملے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اسے خوب مضبوط کر دیتے ہیں۔ اسی کا جواب حضرت علی کے کسی ہمراہی نے دیا، اپنی لڑائی میں ابو الحسن سے بچ کے رہنا، جو شیر پیشہ شجاعت اور شیروں کے باپ ہیں، چوکنے اور انتہائی ہوشیار ہیں، تمہیں اسی طرح پیس کر رکھ دیں گے جس طرح ہاون دستے میں کوئی چیز کوٹی جائے۔ اے نادان، تیری عقل کیسی ماری گئی، یہاں تک کہ تو ہاتھ کاٹتا اور دانت پیستا ہے۔ قبائل ربیہ اور مضر کے اکثر و بیشتر افراد حضرت علی کے طرفداروں میں تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پکار کر کہا، وائے ہو تم پر، کیا تم کو جنت کا اشتیاق نہیں؟ یہ کہہ کر پوری طاقت سے شام کے لشکر پر دھاوا بول دیا اور پل پڑے۔ ان کی صفیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں، اتنے آدمی مارے کہ شامیوں کے لشکر میں نمایاں کمی محسوس ہونے لگی، سارا لشکر بدحواس ہو گیا۔ قبائل ربیہ اور مضر والوں کو یقین محکم تھا کہ ہم حق کی مدد کر رہے ہیں۔ ان کا ایک شاعر کہتا ہے، حق کی حمایت اور نصرت میں قبیلہ ربیہ والوں نے انتہائی سرعت سے کام لیا، حق ہی ان کی شاہراہ ہے۔ فریقین کے درمیان انتہائی ہولناک اور سخت ترین جنگ ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں لوگ مقتول ہوئے۔ علی ابن ابی طالب شام والوں پر ناگہانی موت کی طرح ٹوٹ پڑے، جس پر بھی وار کیا اسے واصل جہنم کیا۔ وہ نیزہ نہیں چلا رہے تھے بلکہ قضا اور قدر نیزہ زنی کر رہی تھی۔ فتنے کے جس سرغنے پر حملہ ور ہوئے وہ موت کو اپنے سر پر دیکھ کر بزدلی کے مارے بھاگ نکلا۔ ڈر کی یہ کیفیت کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ علی علیہ السلام کی محیر العقول شجاعت اور دلیری ہر لمحہ تازہ نمونے اور نئے نئے معجزے پیش کر رہی تھی۔ اس وقت علی زرہ بھی تھے، قلعہ بھی تھے اور سفر بھی۔ انہیں دشمن کے حملے کا کوئی خوف نہ تھا۔ وہ انتہائی بے پرواہی اور بے خوفی سے نیزہ اور شمشیر کے مقابلے پر ڈٹ جاتے اور اپنی پیشانی سے نور کی بجلیاں بدکاروں پر گرا رہے تھے، ان کی آنکھوں کو خیرہ کر رہے تھے۔ بڑے بڑے سورما بدحواس ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح آپ کے سامنے سے بھاگتے تھے۔ میری آنکھیں گویا کہ وہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ آپ سفید رنگ کے گھوڑے پر سوار ہیں، جس طرف گھوڑا رخ کرتا ہے، ہمائے سعادت اپنے پر پھیلائے اس کے سر پر سایہ فگن ہے، اور جہاں جہاں اس کی ٹاپیں پڑتی ہیں وہاں وہاں اس کی آتشیں نقش ابھر آتی ہیں۔ میری آنکھیں آپ کے دست مبارک کو دیکھ رہی ہیں۔ جب آپ ذوالفقار کو بلند کرتے ہیں تو وہ دراز ہو کر پوری فضا پر چھا جاتی ہے، جہاں تک افق کے کناروں کو چھونے لگتی ہے، اور ہر جگہ حق کے نور کی بہت سی نشانیاں چھوڑ جاتی ہے۔ میری نگاہیں اب ایک جنگ آزما بہادر کو دیکھ رہی ہیں جو موت کے مہلکوں میں بار بار ڈوب جاتا ہے اور صحیح و سالم نکل آتا ہے، اور جب تلوار یا نیزے کا وار کرتا ہے یا دشمن کی طرف لپکتا ہے تو بڑے بڑے بہادروں کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں، سروں کی بوچھار ہونے لگتی ہے، لاشوں سے زمینیں پٹ جاتی ہیں، ہر جانب اور ہر سمت لوگوں کے لب اور زبان ایک اپنے حلقوم سے ہزاروں ہزاروں فریادیں بلند ہوتی ہیں۔
کہ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، یہ اسلام کے شہسوار اور حق و عدالت کے علمدار ہیں۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے جزیرہ عرب کے ہولناک شیر عمرو بن عبدوت کو اس دن جبکہ جنت زیر سایہ شمشیر تھی خاک میں ملا دیا تھا۔ علی اس دن کم سن تھے مگر ایمان کے لحاظ سے بہت ہی بزرگ۔ یہ وہی علی ابن ابی طالب ہیں جنہوں نے قلعہ خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا ایسے وقت میں جبکہ بڑے بڑے سورماؤں کے بدن میں خوف و دہشت کے مارے تھر تھری پڑی ہوئی تھی۔ علی نے قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر اس کو سپر بنا لیا اور دروازہ اپنی غیر معمولی گراں باری کے باوجود علی کے ہاتھ میں اتنا ہی سبک تھا جیسے طائر کا پر و بال۔ یہ وہی علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر انہیں تنہ تنہ روئے زمین کے باشندوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے تو انہیں پرواہ نہ ہو، نہ ذرا برابر ہراساں ہوں اور اپنی محیر العقول دلیری سے کام لیتے ہوئے ان سب پر ٹوٹ پڑے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں اس کی نہ ہوتی کہ وہ خود پر موت پر پڑ جائیں یا موت ان کی طرف نکل پڑے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو جہاد اور قتال کے اس مفہوم اور معنی سے واقف تھے جس سے دوسرے آگاہ نہ ہو سکے۔ دوسرے اور مقصد سے جنگ کرتے تھے، علی اور مقصد سے۔ علی نے زہد کے ذریعے جہاد کو سربلندی عنایت کی اور دوسرے زاہدوں سے گوشہ عافیت کو بے بسوں کمزوروں کی محبت اور ہمدردی نے علی علیہ السلام کو مضبوط قلعوں کے سر کرنے پر آمادہ کیا۔ غریبوں ناداروں کی محبت میں انہوں نے دشمنوں کے محلات زمین کے برابر کیے۔ انہوں نے جنگ اس لیے کی کہ مکارم الاخلاق کے بلند ترین منزل پر فائز تھے۔ عوام کی محبت نے انہیں اس ہولناک لڑائی لڑنے پر مجبور کیا۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جن کی تلوار کی بجلیاں تاریکیوں کو روشن کر دیتی ہیں اور دشمنوں کے سروں پر بجلیاں گراتی ہیں اور گرد آلود ہواؤں کے جھکڑ چلاتی ہیں۔ بڑے بڑے ہولناک اور مہیب دشمن علی کی ہیبت سے راہ فرار اختیار کرتے۔ آپ کی آنکھوں سے بجائے آنسوؤں کے چنگاریاں جھڑتی اور عوام کی محبت آپ کے سینے میں مثل آتش فروزاں تھی۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جب اپنی تلوار بے دینوں پر کھینچ لیتے ہیں تو تلوار ان بے دینوں کے مسند پر خندہ زن ہوتی ہے، جس طرح مرد پارسا شوخ چشم گناہگار پر متبسم ہوتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں کہ آپ کی شمشیر فضا میں چمک کر گرتی ہے تو بنی امیہ کے چنگل میں گرفتار عوام چیخ پڑتے ہیں، ہماری جانیں تجھ پر قربان، اے حق کی تلوار اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ لینے والے۔ اے علی ابن ابی طالب ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہیں جو فقیروں کے لیے آندھیوں کے مقابلے میں سر چھپانے کی جگہ ہیں، کمزوروں کے لیے سیلاب کے مقابلے میں دیوار ہیں اور بے بسوں کے لیے مہلکوں سے بچنے کا ذریعہ ہیں اور چلچلاتی دھوپ میں رات جیسا سایہ ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جن کے قدم جہاں پڑتے ہیں زمین سبزہ سے لہراتی ہے، اس زمین پر باران رحمت ہوتا ہے، چہرے مبارک کے آپ سے نہریں رواں ہیں اور آپ کی محبت کے سبب دریا کی موجوں میں جوش و خروش ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، ہر پاک دل آپ کا نام سن کر خوش ہوتا ہے لیکن ناپاک دل اندھوگی اور افسردہ ہو جاتا ہے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں جن کے بارے میں اور جن کی تلوار کے بارے میں زمانہ عنقریب پکار اٹھے گا، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کوئی تلوار کہے جانے کی مستحق نہیں سوائے ذوالفقار کے، اور کسی کو جواں مرد کہنا زیبا نہ ہوگا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، اے فتنہ پرور درندوں بھاگو ان سے، ورنہ تمہیں نہ کسی پہاڑ پر پناہ ملے گی نہ کسی ہموار زمین پر۔ زمین کے گوشے گوشے سے یہ صدائیں جو بلند ہوئیں وہ قطعی و یقینی ہیں۔ شامیوں کو اہل عراق کی شجاعت اور قوت ایمان کے سبب شدید ترین نقصانات پہنچے، تلواروں کی ضرب اور نیزوں کے وار سے ان کا دم نکل گیا اور زمین ان کے پیروں کے نیچے ہلنے لگی۔ جو نیزے کی زد پر آیا اسے عراق والوں نے نیزے سے مار گرایا، جو تلوار کے سامنے آیا تلوار نے اس کا سر اڑا دیا، اس کی صفیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، ان کی آگ بجھ گئی۔ وہ سرکش ظالم اور راہ راست سے منحرف تھے، ان کا سپہ سالار بھوکوں کو بھوکا اور پیاسوں کو پانی سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ 3 مہینے 20 دن صفین میں دونوں فوجیں برسر پیکار رہی، 90 جھڑپیں ہوئیں۔ اس مدت میں طولانی جنگ ہوتی رہی مگر سب سے سخت اور گھمسان کی لڑائی مکمل 2 ہفتے ہوئی۔ یہ وہی گھمسان کی لڑائی ہے جو واقعہ حریر کے نام سے
موسوم ہے۔ اس گھمسان کی لڑائی اور خونین جنگ میں 1,20,000 افراد دونوں طرف کے قتل ہوئے۔ دونوں طرف لڑنے والوں میں بھائی بھائی تھے، دوست دوست تھے، خاندانی اعزہ تھے۔ ایک نے دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ قبیلہ ازد والوں نے اس جنگ کے موقع پر کہا تھا، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ ہمارے دست و بازو ہیں جنہیں ہم اپنی تلواروں سے قطع کر رہے ہیں۔ جنگ کے دوران میں حضرت علی کے سپاہی 4 مرتبہ معاویہ کے خیمے تک پہنچ گئے اور قریب تھا کہ انہیں گرفتار کر لیں۔ جب معاویہ کو یقین ہو گیا کہ ہمارے لشکر کی ہزیمت اور پس پائی کوئی گھڑی کی بات ہے تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، دل بیٹھنے لگا، خوف اور دہشت کے مارے ہاتھ پیر ڈھیلے ہونے لگے۔ دل کو قابو میں رکھنے کی کوئی صورت ہی نظر نہ آتی تھی سوائے اس کے کہ جس طرح بن پڑے جان بچا کر بھاگ نکلیں۔ انہوں نے اپنا گھوڑا منگوایا اور بیٹھ کر بھاگ نکلنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ ادھر علی ابن ابی طالب اپنی شمشیر زنی سے صفوں پر صفیں الٹتے جاتے تھے، جو جماعت بھی سامنے آتی ٹوٹ پھوٹ جاتی۔ پیر جمنے بھی نہ پائے کہ راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ معاویہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، جہاں تک ہو سکے لڑے جاؤ، علی کے حملوں کو روکتے رہو۔ انہیں امید تھی کہ ان کی تدبیروں میں سے کوئی تدبیر ان کے لیے اور عمر و آس کے لیے کوئی راہ نکال دے۔ اب دونوں فریق پھر سے ایک دوسرے پر پل پڑے اور 3 روز تک ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ مورخین کا بیان ہے کہ ان آخری 3 دنوں میں جیسی گھمسان کی جنگ ہوئی اور جتنے لوگ قتل ہوئے، اسلام میں کبھی بھی ایسی جنگ نہیں ہوئی۔ ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ حضرت علی نے نصف شب میں کوچ کرنے کی منادی کرائی۔ جب معاویہ نے اونٹوں کی آواز سنی تو فوراً عمرو آس کو بلا کر پوچھا، یہ کیا قصہ ہے؟ عمرو آس نے کہا، میرا خیال ہے علی بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو دیکھنے میں آیا کہ علی اپنے ہمراہیوں کو لے کر ان کے سر پر آ پہنچے ہیں۔ عمرو آس ہنسنے لگا اور کہا، یہ علی کی تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے۔ اس وقت معاویہ کو یقین ہو گیا کہ اب موت سر پر آ پہنچی۔ اسی وقت اہل شام نے فریاد بلند کی، ہمارے تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے۔ شام والے انتہائی خستہ حال ہو چکے تھے، ان میں جنگ کرنے کی ذرا بھی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے نیزوں پر قرآن باندھے اور پہاڑ کی بلندی پر جا کر پناہ لی اور فریاد کرنے لگے، اے ابو الحسن، کتاب خدا نہ ٹھکرائیے، آپ کتاب خدا پر عمل کرنے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں اور اس کے فیصلے کی پابندی کرنے کے سب سے زیادہ سزاوار ہیں۔ یہ چال عمرو آس نے چلی تھی۔ علی کے ہمراہی عمرو آس سے شدید نفرت کرتے تھے، کیونکہ بقول مورخین انہوں نے اپنا دین دنیا کے عوض بیچ ڈالا اور معاویہ کو علی پر ترجیح دی تھی۔ علی اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صرف جان بچانے کی تدبیریں ہیں، قرآن سے ان لوگوں کو واسطہ ہی نہیں، یہ تو صرف چال بازی ہے۔ اس لیے آپ نے تحکیم کو قبول نہیں کیا، مگر آپ کے ہمراہیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ کیا قرآن سے فیصلہ کرنے کو قبول کر لیا جائے، اس لیے کہ لڑائی تو اسی لیے لڑی جا رہی تھی کہ کتاب خدا پر عمل ہو، اور اب شام والے خود کتاب خدا پر عمل کرنے کی دعوت دے رہے تھے، یا شام والوں کی درخواست ٹھکرا دی جائے۔ اس نظریے والوں کو احساس ہو گیا کہ اب جب کہ فتح و کامرانی ہمارے قدم چوم رہی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل عراق کے دونوں فریق اپنی اپنی رائے پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ ایک فریق کا اصرار تھا کہ لڑائی بند کر دی جائے، دوسرا فریق لڑائی جاری رکھنے پر تلا ہوا تھا، لیکن علی ابن ابی طالب نے اپنے دشمنوں سے وہ مصیبتیں نہ اٹھائیں جو انہیں اپنے ہمراہیوں کی طرف سے اٹھانی پڑی۔ جبران خلیل کہتا ہے کہ علی کی کیفیت اس پیغمبر جیسی تھی جو اپنی قوم کے علاوہ دوسری قوم کے لیے اور اپنے زمانے کے علاوہ دوسرے زمانے کے لیے مابعوث ہوا ہو، کیونکہ آپ سے قریب ترین تعلقات رکھنے والے اصحاب بھی آپ کو پوری طرح نہ سمجھ سکے۔ آپ کے لشکر میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے جو خشک مزاج اور درست خصلت تھے، وہ عہد و پیمان کر کے پیمان شکنی کرتے اور آپ کے خلاف ہنگامہ کھڑا کرتے رہتے۔ وہ لوگ بھی جو آپ کی محبت میں حد سے بڑھے ہوئے تھے اور وہ لوگ بھی جو بادل نخواستہ آپ کی مدد کر رہے تھے، دونوں کی ایک ہی کیفیت تھی۔ انہی لوگوں میں سے ایک اشس بن قیس بھی تھا جو انتہائی حریص اور ہوا اور ہوس کا مجسمہ تھا۔ اس کی نیتیں ہمیشہ خراب رہیں اور اس نے علی کے ساتھ 1-2 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ غداری کی، لیکن سب سے بڑی اور نمایاں غداری اس کی جنگ صفین میں ظاہر ہوئی، جب معاویہ کی فوج والوں نے قرآن نیزے پر بلند کیے اور ہر طرف سے یہ دہائی آنے لگی کہ یہ قرآن ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، آؤ اس کے ذریعے ہم فیصلہ کر لیں۔ تو یہ حضرت علی کے پاس پہنچا اور کہا،
میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اسی پر رضامند ہیں کہ شام والوں کی بات مان لی جائے اور قرآن سے فیصلہ کرانے کو قبول کر لیا جائے۔ اگر آپ فرمائیں تو میں معاویہ کے پاس جاؤں اور پوچھوں کہ اس کی منشا کیا ہے۔ اس موقع پر اہل عراق کے دونوں گروہ، ایک وہ جو جنگ جاری رکھنے پر مصر تھا، دوسرا وہ جو جنگ بند کرنے پر اور قرآن سے فیصلہ کرانے پر اصرار کر رہا تھا، اس میں نزاع اور تکرار حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اشعث نے دوبارہ آ کر حضرت علی سے ضد کی کہ قرآن سے فیصلہ کرانے کی درخواست منظور کر لی جائے۔ حضرت علی اور آپ کے اصحاب کسی طرح اس پر تیار نہیں ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ اشعث کے ہم خیالوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ بعض لوگوں کی تو جرت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے علی ابن ابی طالب کو دھمکیاں بھی دے ڈالی اور کہا، اے علی، آپ کتاب خدا کے فیصلے کی طرف آئیے، جبکہ آپ کو اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، ورنہ ہم انہی تلواروں سے آپ کو قتل کر ڈالیں گے جس طرح عثمان کو قتل کیا تھا، یا آپ کو پکڑ کر معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ معاویہ نے ہم سے درخواست کی ہے کہ ہم کتاب خدا کے فیصلے پر عمل کریں۔ ہم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی ہے۔ خدا کی قسم آپ کو بھی یہ بات ماننی ہی پڑے گی، ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو کہہ چکے۔ حضرت علی کی پوزیشن اس وقت انتہائی نازک ہو چکی تھی۔ دو ہی صورتیں تھیں، یا تو آپ ایسی صورت اختیار کرتے کہ جس کے نتیجے میں خود آپ ہی کے لشکر میں فتنہ و فساد پھوٹ پڑتا، یا پھر ان بلویوں کی مرضی کے آگے سر جھکا دیتے۔ صورتحال کی نزاکت اس وقت اور انتہا کو پہنچ گئی جب اشعث بن قیس کی سرگردگی میں بلوئی آپ کے پیچھے پڑ گئے، اور آپ اپنے سپہ سالار اور مالک اشتر کو میدان جنگ سے واپس بلا لیجئے، ورنہ ہم آپ کو معزول کر دیں گے یا قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت علی نے بعد النخواستہ مالک اشتر کو واپس بلا لیا اور بے بس مجبور ہو کر تحکیم قبول کر لی۔ معاویہ اور شام والوں نے اپنی طرف سے عمر و عاص کو حکم مقرر کیا۔ اشعث نے حضرت علی سے کہا، ہم آپ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو حکم مقرر کرتے ہیں۔ عمر و عاص مکر و فریب کا پتلا تھا اور ابو موسیٰ بے وقوفی کی حد تک سادہ لوح۔ علی عمر و عاص کو اچھی طرح جانتا تھا اور ابو موسیٰ کو بھی۔ آپ نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری مجھے پسند نہیں۔ اس شخص نے عین وقت پر میرا ساتھ چھوڑا اور لوگوں کو میری مدد سے روکا، پھر جان بچا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں نے ہی اسے امان دی۔ البتہ میں ابن عباس کو حکم مقرر کرتا ہوں۔ اشعث اور اس کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو بس ایسے آدمی کو چاہتے ہیں جو آپ اور معاویہ دونوں کے لیے یکساں ہو، کسی سے کوئی وابستگی نہ رکھتا ہو۔ اس فقرے سے صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگ حضرت علی سے کس حد تک غداری کرنے پر تل گئے تھے۔ یہ فقرہ کہنے والے یا تو معاویہ کی طرف سے کام کر رہے تھے یا معاویہ کی مدد کرنا انہیں منظور تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کسی طرح ابو موسیٰ کو حکم بنانے پر تیار نہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، اگر تم ابن عباس کو حکم بنانا نہیں چاہتے تو اشتر کو بنا لو۔ مگر بلویوں کو یہ بات بھی منظور نہ تھی، کیونکہ اشعث بن قیس حد سے زیادہ مالک اشتر سے جلتا تھا۔ مالک اشتر مجسمہ صدق و وفا تھا، ارادوں میں اٹل، دور اندیش اور میدان جنگ کے ہیرو۔ ان میں سے کوئی بات بھی اشعث میں نہ تھی۔ انہی صفات کی وجہ سے علی کے دل میں وہ جگہ پیدا کر لی تھی جو نہ اشعث کو نصیب ہوئی نہ کسی دوسرے کو۔ اشعث نے بے پھر کر کہا، یہ ساری آگ تو اشتر ہی کی بھڑکائی ہوئی ہے، ہم تو اشتر ہی کے حکم کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کے رفقا کی ایک نہ چلی اور تھک کر عاجز ہو گئے۔ مخالفین کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ غالباً لڑائی کا طویل عرصے تک جاری رہنا بھی ایک سبب تھا۔ آپ کے ہمراہیوں کو انقلاب پہ ماہیت کار مدت دراز تک جنگ جاری رکھنے کی وجہ سے وہ تھک گئے تھے۔ ان کی ہمتیں پست ہو چکی تھی اور دل و جان سے چاہتے تھے کہ لڑائی رک جائے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کیا اور آپ کے خلاف اشعث کی ہمنوائی کی۔ جب امیر المومنین نے لوگوں کی یہ ضد اور ہٹ درمی دیکھی اور اپنے رفقا اور انصار کی کمی کا اندازہ کیا تو آپ نے فرمایا، تم لوگ ابو موسیٰ ہی کو حکم بنانے پر تلے ہوئے ہو؟ ان لوگوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب مجھے کچھ اختیار ہی نہیں تو تم جانو جو جی چاہے کرو۔ حضرت علی کے لشکر میں سے جن سپاہیوں نے تحکیم قبول نہیں کی تھی اور وہ لڑائی ہی جاری رکھنے پر تلے ہوئے تھے، انہوں نے اس بات پر بے حد ناپسندیدگی ظاہر کی کتاب خدا کے بارے میں کسی کو حکم بنایا جائے، اور ان کا نظریہ انتہائی غلط نظریہ ہے، جبکہ معاملہ پوری طرح واضح اور روشن تھا۔ پھر کس بات کے لیے حکم بنایا جائے اور کیوں بنایا جائے؟ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ علی حق پر تھے اور معاویہ ان کے ہمراہی میں وہ باطل پر تھا۔ معاویہ اور ان کے ہمراہی باطل پر تھے۔ اسی وجہ سے معاویہ اور ان کے تمام ساتھیوں سے جنگ کی گئی۔ بے شمار افراد امیر المومنین کے ہمراہیوں کے مقتول ہوئے اور وہ سب کے سب دل سے اعتقاد رکھتے تھے کہ ہم علی کی مدد کرنے کے حق کی مدد کر رہے ہیں۔
لہذا پھر علی اپنے حق پر ہونے میں شک کیوں کر رہے ہیں اور انہوں نے حکم بنانا منظور کیوں کر لیا؟ ان سپاہیوں میں سے کسی ایک نے ایک فقرہ ایجاد کیا، فیصلہ کا حق بس خدا ہی کو ہے۔ یہی فقرہ آگے چل کر خارجیوں کا نعرہ بن گیا اور اس میں ان کے مختلف عقائد سمٹ کر آ گئے۔ کہنے والے کے منہ سے یہ فقرہ نکل کر بجلی کی طرح سارے لشکر میں سرایت کر گیا۔ جتنے سپاہی جنگ جاری رکھنے پر مصر تھے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہی نعرہ تھا، لا حکم لا الہ۔ ہر طرف اسی نعرے کی گونج سنائی دینے لگی۔ بہت تیزی سے لشکر کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہر سی دوڑ گئی اور تحکیم کے مخالفوں نے اسی نعرے کو اپنی علامت بنا لیا اور آگے چل کر یہی ان کا لاہ عمل رہا اور ان کے نئے مذہب کے دستور اساسی کی حیثیت اسی سے حاصل ہوئی۔ یہ لوگ حضرت علی کے اعلانیہ دشمن بن گئے اور آپ سے مطالبہ کرنے لگے کہ آپ اپنی غلطی بلکہ اپنے کفر کا اقرار کر لیجئے، کیونکہ آپ نے حکم بنانا منظور کر لیا، حالانکہ فیصلے کا حق بس خدا ہی کو ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے معاویہ سے جو قول اور قرار کیا ہے اس سے پھر جائیے۔ اگر آپ ایسا کیجئے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ ہو کر معاویہ سے جنگ کریں گے، ورنہ ہم آپ ہی کے خلاف لڑنے پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ امیر المومنین نے ان کی تجویز قبول نہیں کی۔ اب تو جنگ بند ہو چکی، فریقین میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ دونوں طرف کے حکم جو فیصلہ کر دیں گے اس کی پابندی فریقین پر لازمی ہوگی۔ اب عہد و پیمان کر کے اس کو کیوں کر توڑا جائے، جبکہ وفائے عہد آپ کی سرشت میں داخل تھی۔ پھر علی اپنے کفر کا اقرار کیوں کر سکتے تھے جبکہ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں کیا اور نہ کبھی بھی ناپسندیدہ فعل کے مرتکب ہوئے، نہ کسی کے ساتھ آپ نے بدسلوکی کی۔ اگر علی بھی ان لوگوں میں سے ہوتے جنہیں عہد و پیمان، قول و قرار کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے معاویہ اور عمرو و عاص، تو خوارج کی پیشکش پر آپ ضرور راضی ہو جاتے، انہیں طرفدار بنا لیتے اور انہی کو ساتھ لے کر معاویہ سے جنگ جاری رکھتے اور بالآخر فتح یاب ہو کر رہتے۔ ایسی ہی نازک صورتحال میں امیر المومنین نے اپنی بے بسی اور خوارج کی سرکشی اور بغاوت کو پیش نظر رکھ کر دکھے ہوئے دل سے فرمایا، اے وہ قوم جسے دھوکہ دیا گیا اور دھوکہ کھا گئی، دھوکہ دینے والے کے مکر و فریب کو جانتے سمجھتے ہوئے بھی مبتلا فریب ہوئی اور اسی پر ضد اور ہٹ درمی سے اڑی رہی، اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور گم کردہ راہ ہو کر ادھر ادھر بھٹکنے لگی، حالانکہ حق پوری طرح روشن اور آشکار تھا، پھر بھی اس سے روگردانی کی راستے نمایاں اور واضح تھے، مگر اسے چھوڑ کر غلط راستے پر جا پڑی۔ قسم اس ذات کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور روح خلق فرمائی، اگر تم علم کو اس کے مدن سے حاصل کرتے اور بھلائیوں کو اس کی جگہ سے جمع کرتے اور واضح اور نمایاں راستہ اختیار کرتے اور حق کی شاہراہ پر گامزن ہوتے تو راستے تمہیں خوش آمدید کہتے اور حق کی نشانیاں تمہارے لیے نمایاں ہو جاتی، پھر تم میں کوئی نادار اور ناداری کا شکار نہ ہوتا اور نہ کسی مسلم یا کافر پر ظلم ہوتا۔ تحکیم کا جو نتیجہ ہوا وہ معلوم ہے۔ خوارج نے امیر المومنین کے خلاف بغاوت کر دی۔ آپ نے اپنی قدیمی عادت کے مطابق انتہائی کوشش کی کہ یہ لوگ بغاوت سے باز آ جائیں اور ان سے جنگ کی نوبت نہ آئے۔ خوارج کا کہنا تھا کہ ان دونوں یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو عاص نے خدا کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا اور ان کا حکم مان کر ہمارے بھائی یعنی حضرت علی کے لشکر والے کافر ہو گئے، کیونکہ یہ اپنے دین میں انسانوں کو حکم بنانے پر راضی ہو گئے۔ ہم اب ان سے جدا ہو رہے ہیں اور خدا کا شکر کہ بنسبت تمام خلائق کے ہم ہی حق پر ہیں۔ عنوان گرد آلود ہوائیں اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کہ اگلے نئے عنوان کے ساتھ اگلی ریکارڈنگ میں حاضر ہوں گے۔